الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ جن حضرات کو مجبوری ہے اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو ابھی اٹھ جائیں، 10-15 منٹ بات ہوگی، بیچ میں نہ اٹھیے گا، اور کسی کو مجبوری ہو اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے۔ ایمانی بھائیوں، جیسا یہاں جلسوں کا بے ترتیب نظام ہے اور کچھ عجیب سی مشق ہے، بہت بیان سنائے جاتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ حضرات نے بھی صبح سے بہت بیان سنے ہوں گے، اب آپ کا ذہن بھی تھکا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب نے زوردار انداز سے بیان فرمایا تو تھوڑی بہت نیند آپ کی غائب ہوئی۔ میں تو بیمار آدمی ہوں اور ہوں بھی بن بلایا، اتفاق سے آیا تھا آپ کے شہر میں، پتہ چلا یہاں پروگرام ہے تو میں نے سوچا میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں، تو اس لیے آپ بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، بہت مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے 2-4 باتیں اگر آپ کے دماغ میں جگہ بچ گئی ہو یاد کرنے کے لیے، ورنہ صبح سے اب تک سن رہے ہیں تو اتنی کہاں جگہ بچی ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں جموں میں ایک محاورہ ہے کہ رنگ وہ ہے جو لاسٹ میں چڑھے۔ کئی کلر چڑھاتے رہتے ہیں لوگ، تو دیکھا ہم نے جو آخر میں کلر چڑھتا ہے وہ وہی رہتا ہے، اور ہمارا کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے، ہم نے یہ مدرسے میں بھی تجربہ کیا۔ ہم نے دیکھا ہمارے بہت سارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، ہمارے ہندو کے ہاں، دوسرے حضرات کے ہاں مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود پھر آخر میں جو مدرسے میں آتے ہیں ان پر مدرسے کا رنگ چڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا جو لوگ بچے شروع میں ہمارے پاس آئے، اس کے بعد پھر دوسرے اسکولوں میں گئے، ہماری 1000 کوشش کے باوجود ان کے اوپر وہی رنگ چڑھا جو لاسٹ کا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے، جی آپ کا بچہ ہے پہچانا نہیں جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اب جو کلر چڑھا ہوا ہے تو جہاں آدمی لاسٹ کلر چڑھاتا ہے باقی تو نیچے دب جاتے ہیں، تو لاسٹ والا کلر ہی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آخری بات ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو باقی ساری باتیں بھول جائیں اور یہی یاد رہے، اور گھر میں آپ پہنچیں اور گھر والے پوچھیں کہ بھئی کیا یاد کر کے لائے، تو آپ کہیں کہ ہاں ایک لمبی لسٹ تھی مولویوں کی اور تو کچھ یاد نہیں رہا، البتہ ایک آخری بات تھی وہ ہمیں لاسٹ میں یاد رہ گئی۔ میں نے چند مختلف مقامات سے قرآن پاک کی آیات آپ کو سنائی ہیں۔ پہلے میں اس ذہن سے آیا تھا کہ اپنی موت یاد دلاؤں گا اپنے آپ کو موت یاد دلاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ سورج ڈھلنے والا ہے اور شام ہونے والی ہے اور نہیں معلوم کس کا سورج کب ڈھل جائے، اس لیے اس کی تیاری کریں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے کچھ سامان جمع کریں، ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں ہی چھلانگ مارے ہم قبر کے کھڈے میں اور وہاں ہمارے پاس روشنی بھی نہ ہو، پھر قیامت کے دن اٹھیں اور کچھ لوگوں کو روشنی ملے اور کچھ لوگ ان کے پیچھے دوڑیں اور وہ کہیں انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی رکو تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے،
تو جن کے پاس لائٹ ہو وہ کہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس پلٹو جہاں سے روشنی مل رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ روشنی تو دنیا سے ملتی تھی، وہاں سے لے کر آتے، وہاں سے تم لائے نہیں، یہاں سے ملے گی نہیں۔ اور یہ بیچارے واپس پلٹے کہ شاید جہاں سے ان کو ٹارچ ملی ہے وہاں سے ہم کو بھی کوئی ٹارچ مل جائے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، اچانک ایک دیوار کھڑی ہو گئی ان کے اور ان کے بیچ میں، وہ اندر کو چلے گئے، یہ باہر کو رہ گئے۔ انہوں نے کہا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، بھائی کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی نعرے شعرے لگایا کرتے تھے، تو آپ کیسے اندر چلے گئے اور ہم باہر رہ گئے؟ اور دیوار بھی کیسی ہے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کے اندر جنت کی رحمتیں ہیں اور باہر جہنم کی ہوائیں چل رہی ہیں اور جہنم کی آگ میں انسانوں کو جھلسایا جا رہا ہے۔ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بھلا، ہاں تھے تم، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے 4 کام کیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، ایمان پر یقین پختہ نہیں تھا۔ ایمان والوں کی مجلس ملتی تھی، ایمان والے بن جاتے تھے، نیکوں کی مجلس میں گئے نیک بن گئے، بدماشوں کے ہاں پہنچے بدماش بن گئے۔ سارے دیکھے کہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی پجامہ شجامہ لگا کر آ گیا، اور دیکھا کہ سارے ویسے لوگ ہیں تو اتار کر کے اس نے اسلام کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ یہ تربص کیا ہے؟ یہ انتظار کرنا کہ کون سی پارٹی غالب آئے گی، تو جو پارٹی غالب آتی ہوئی نظر آئی اس کے ساتھ ہو گئے۔ دینداروں کی پارٹی غالب آ رہی تھی ان کے ساتھ ہو گئے، بے دینوں کو دیکھا غالب آتے ہوئے ان کے ساتھ ہو گئے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تمہیں شک رہا، آخرت پر پختہ یقین نہیں تھا، قبر کا یقین نہیں تھا، محشر کا یقین نہیں تھا، جنت اور جہنم کا یقین نہیں تھا۔ اگر تمہیں یقین ہوتا تو جس طرح تمہاری زندگی تھی اس طرح نہ گزرتی۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کو امیدوں نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ امیدیں کہ کوئی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اگر بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں گے اور گندے کام کرتے رہیں گے اور وہی کرتے کرتے ہم کو موت آ جائے گی، نہ ہماری صورت بدلے گی نہ سیرت بدلے گی، مگر پھر بھی ہم کو جنت مل جائے گی۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، موت کا جھٹکا لگا۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اب یہاں آ کر پتہ چلا بچپن بھی دھوکا تھا، جوانی بھی دھوکا تھی، بڑھاپا بھی دھوکا تھا، عہدہ بھی دھوکا تھا، مال اور دولت بھی دھوکا تھا، بیوی بچوں کا تعلق بھی دھوکا تھا، کوئی ساتھ نہ آیا ہمارے۔ وہ کیا ہوا؟ وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان، اس نے ہم کو بڑے دھوکے میں ڈالا، اس نے تم کو دھوکے میں رکھا، اس لیے اب بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی، تم باہر رہ گئے جہنم کی طرف۔ حالانکہ کلمہ پڑھا تھا انہوں نے بھی اور ایمان والوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، مگر ایمان کے تقاضوں پر نہیں اترتے تھے۔ تو ذہن میں آیا تھا کہ یہ بات بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لاسٹ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں بیچارے، ایسے کون لوگ ہیں؟ لیکن حضرت مفتی صاحب علمی بیان کر رہے تھے، میرے ذہن میں بھی چند باتیں آئیں، میں وہ عرض کروں، اور میں نے اسی کے تعلق سے مختلف مقام سے چند آیتیں پڑھی ہیں، کوشش کروں گا میں 5-10 منٹ میں بات پوری کروں۔ ایک عام جوان کو اشکال ہوتا ہے، اور جوان کو کیا ہے، بہت زیادہ جو لوگ گھر بیٹھے مطالعہ کرتے رہتے ہیں
اور اب تو ہر آدمی کی جیب میں شیطان ہے، شیطان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر قسم کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ادھر سے سنے ادھر سے سنے، رتب و یابس جو بلا پرچون کی ملی۔ اب مارکیٹ میں تو شراب بھی بک رہا ہے، پرفیوم بھی بک رہی ہے، جو مال بک رہا ہے تو سب اٹھا کر کے لاتے رہے، کچھ دماغ میں ڈالا کچھ پیٹ میں ڈال دیا۔ تو یہ جو مختلف قسم کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، اکثر ان کو یہ اشکال ہوتا ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں۔ بہت دفعہ آپ سے بھی بہت لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ ہم تو پریشان ہو گئے، مختلف جھگڑے ہیں لوگوں کے، ہر ایک پارٹی قرآن پیش کرتی ہے، حدیث پیش کرتی ہے، ہر پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم چلتے پھرتے جنتی ہیں اور باقی سارے جہنمی ہیں، ہم کریں تو کریں کیا؟ یہ پہلا فلسفہ جو ہے یہ شیطان کا دھوکے کا گھر۔ بھئی یہ شور کیسا ہے؟ اگر آپ کو نہیں سننا تو کم سے کم ان کو کہو یار ترس کرو، سننے والوں پر چپ تو بیٹھو، شور مچا رہے ہیں، ہنگامہ۔ تو یہ پہلا دھوکہ لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اتنی پارٹیاں بن گئی، میں کروں تو کروں کیا؟ اور اس میں کئی سارے لوگ تو گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی چھوڑو، دفع کرو، ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، یہ جھگڑے مولویوں کے ہم کریں کیا؟ اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بخشے بخشائے ہیں، کہتے کم سے کم ہم فتنے میں تو نہیں گئے۔ قرآن پاک نے جنتیوں اور جہنمیوں کا منظر پیش کیا اور جہنمیوں کی ایک لڑائی پیش کی، اور ایک مقام پر فرمایا ان ذلک تخاصم اہل الحق، اور سنو یہ جہنمیوں کی لڑائی بالکل برحق ہے، ایسے جھگڑا ہوگا۔ کس کا جھگڑا ہوگا؟ گمراہ کرنے والوں کا اور گمراہ ہونے والوں کا۔ وہ لوگ جو گمراہ ہوں گے وہ ان کو کہیں گے جو گمراہ کرتے تھے تم نے ہم کو گمراہ کیا، اور جو گمراہ کرنے والے تھے وہ کہیں گے اچھا نحن صددناکم، کیا ہم نے تم کو گمراہ کیا بعد اذ جاءکم الہدی، جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی ہم نے گمراہ کیا، ہمارے پاس کوئی طاقت تھی، تم زبردستی ہمارے پیچھے چلتے تھے۔ پھر یہ کہیں گے نہیں بل تأتوننا بالیمین، تم سویرے شام آتے تھے، طاقت سے ہمیں ڈراتے بھی تھے، زبان کی طاقت سے بھی قائل کرتے تھے، تم نے نہیں گمراہ کیا تو اور تمہارے باپ نے گمراہ کیا، تم نے ہم کو گمراہ کیا۔ دونوں طبقوں کی لڑائی لگے گی، آپس میں گالیاں شالیاں دیں گے۔ اس کے بعد جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ اللہ سے دعا کریں گے، قالوا ربنا هؤلاء اضلونا، اے خدا یہ بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، فآتیہم ضعفا من العذاب، ان کو ڈبل سزا دے۔ اور بالکل ہر آدمی کا دماغ کہتا ہے کہ ان کو تو ڈبل سزا ملنی چاہیے کہ یہ بدبخت خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے، اتنے بڑے بے ایمان، اتنا دھوکہ دیا، قرآن اور حدیث پڑھتے رہے اور لوگوں کو آیتیں سنا سنا کر کے دھوکہ دے گئے، ان کو تو ڈبل عذاب ملنا چاہیے۔ بالکل لگتا ہے کہ یہ نہیں لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، سب کو ڈبل ملے گا، تم کو بھی ڈبل اور ان کو بھی ڈبل، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ڈبل سزا سب کو ہو رہی ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آدمی حیران، جنہوں نے گمراہ کیا ان کو تو ڈبل سزا ملی، ان گمراہ ہونے والے بیچارے بے وقوفوں کو کیوں ڈبل سزا ملی؟ ان کو کیوں؟ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اسی بے وقوفوں کی جنت میں گھوم رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی بخشے بخشائے، ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا ان کو ڈبل اس لیے ملے گی کہ وہ خود ڈوبے اور تم کو بھی لے کر ڈوبے، اور تم کو ڈبل سزا اس لیے ملی کہ میں نے عقل سب کو برابر دی، دماغ سب کو برابر دیا، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت سب کو دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، دماغ دیا، جس طرح ظاہر کا نظام سب کو دیا اس طرح اندر کا نظام سب کو دیا۔ یہ لوگ اتنے ہوشیار کہ تم کو گمراہ کرتے رہے تو تم ان کے ہاتھوں لٹتے کیوں رہے؟ تم نے خود کیوں نہیں سوچا؟ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، کیوں نہیں سوچ سکے تم؟ دنیا کے بارے میں بڑے چالاک تھے، کوئی دکاندار نہیں کہتا ہے کہ یہ دکاندار مجھے بے وقوف بنا گیا، کوئی گاہک نہیں کہتا ہے کہ مجھے دکاندار بے وقوف بنا گیا، کوئی افسر نہیں کہتا ہے کہ مجھے ماتحت بے وقوف بنا گئے اور مجھ سے غلط سائن کرا گئے، تو میں کیا کروں جی، میری کیا غلطی ہے اس میں، مجھ سے غلطی سے سائن کرائے گئے، اس کے باوجود اس کو سزا ملتی ہے۔ فرمایا تو تم میری عدالت کو ایسے ہی سمجھ رہے ہو، تمہیں بھی ڈبل سزا ملے گی،
کیوں تم ان کے ہاتھ لٹ گئے؟ کیوں نہیں غور کیا؟ کیوں نہیں سمجھا؟ دنیا کی باتیں سمجھتے تھے، آخرت کا تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور پھر اس حق کے اوپر چلے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے مولویوں نے گمراہ کر دیا، اللہ کے یہاں یہ عذر چلنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے بے وقوف لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید یہ عذر ہمارا اللہ کے ہاں چل جائے گا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا کہ ہر آدمی حق کی تلاش میں نکلا، تو کیا ہر آدمی کو حق مل جائے گا؟ تو قرآن سے پوچھو۔ مجھے میری عزت کی قسم، جو میرے لیے محنت کریں گے اور حق معلوم کرنا چاہیں گے کہ سچ ہے کیا اور حقیقت ہے کیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تلاش میں ہیں مگر دین پر عمل کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، ایک نہیں کئی راہیں دکھائیں گے۔ اور پوری انسانیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے دین پر چلنا چاہا اور جس نے دین کے لیے محنت کی، اس کو ضرور بالضرور ہدایت مل کر رہتی ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ دل سے محنت کرے اور وہ تڑپ کرے اور وہ تلاش کرے اس کو دل سے۔ اور یہ دل کی طلب اور تڑپ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ کی کھڑکی کھولو، ذرا موٹی بڑی بات ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، اور ابو طالب نے چچا ہونے کا کتنا حق ادا کیا۔ ایک عربی رائٹر نے لکھا کہ کائنات نے آج تک آسمان کی آنکھ نے نہ ایسا چاچا دیکھا جس نے چاچے ہونے کا ایسا حق ادا کیا، اور ایسا کسی نے بھتیجا بھی نہیں دیکھا کہ جس نے چاچے کا ایسا احترام کر دیا ہو اور اس کے لیے اس کے سارے حقوق پورے کر دیے ہوں۔ ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا، آپ کے لیے گھر چھوڑا، آپ کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑا، آپ کے لیے سارے مکہ والوں سے دشمنی مول لی، یہاں تک کہ مکہ والوں نے دھمکی دی کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ ورنہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو ابو طالب نے اتنی لمبی نعت لکھی اور اس کا آخری شعر ہے کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے بیٹوں اور بہوؤں اور بیٹیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا، لیکن جب تک مجھ میں میرے دم میں دم ہے میں محمد تک تم کو نہیں پہنچنے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زندہ رہوں اور تم میرے بھتیجے تک پہنچ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس تمام کے باوجود چاچا کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر سخت غمگین اور پریشان ہیں کہ میرے چاچے نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، پھر وہ کیسا منظر ہوگا اور میں اس کو کیسے دیکھ سکوں گا جب محشر کے میدان میں میرے سامنے میرے چاچے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ پریشان ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آپ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ما کان للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین، مسلمان کے لیے جائز نہیں، ولا النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، دعا کی بھی اجازت نہیں۔ آپ پریشان، میں نے اتنی کوشش کی اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ فرمایا ہاں یہ ایک موقع آتا ہے، نوح علیہ السلام کی تمام کوششوں کے باوجود کنعان کو ہدایت نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام کی تمام کوششوں اور دعاؤں کے باوجود آزر کو ہدایت نہیں ملی، تو اب آپ کی کوششوں کے باوجود اور آپ کی محنتوں کے باوجود بھی ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کسی کو ہدایت دیں اپنی مرضی سے، جس کو چاہیں اس کو ہدایت مل جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر سوال کھڑا ہو گیا، اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے۔ ابو طالب کے لیے آپ بھی دعائیں کر رہے ہیں اور ابو طالب آپ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، مگر ہدایت پر آنے کی اس کی تڑپ نہیں ہے، ہدایت کے لیے اس کی طلب نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کیوں نہیں ہدایت دے سکتے ہیں کسی کو؟ فرما آپ تو آئے ہیں ہدایت دینے کے لیے، آپ کیوں نہیں دے سکتے؟
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اس لیے کہ ہدایت کے لیے ضابطہ ہے اس کو ملے گی جو ہدایت کو طلب کرے گا، اور ہدایت کی طلب کس کے اندر ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ہدایت کی طلب کس کے اندر ہے؟ فرمایا ابو طالب آپ کا ساتھ دے رہا ہے مگر اس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں مگر ہدایت کی طلب ہے، اور بالکل اس کے لیے بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدایت کی طلب تھی، تڑپ تھی، پریشان تھے، یہ چکر کیا ہے، مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اور لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے اور وقت بھی بہت ہو گیا۔ لوگوں نے کسی موقع پر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی اور ہدایت نصیب ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا نہ، ایک مرتبہ میں سفر سے واپس آیا تھا اور اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا پنگا ہو گیا ہے مکہ کے اندر، گھر گھر کے اندر جھگڑا ہے۔ پھر میں نے سوچا کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، کوئی چکر تو ضرور ہے، ہو سکتا ہے دو راستے تو صحیح نہیں ہو سکتے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا راستہ غلط ہو۔ کہتے ہیں کہ میں پھر اس بات کی جانچ کے لیے بیت اللہ گیا اور میں اپنے مالک سے مانگنے لگا کہ مجھے بھی پتہ چلے یہ مسئلہ ہے کیا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ آج میں ذرا غور سے سنتا ہوں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، تو میں بیت اللہ کی دیوار اور بیت اللہ کے پردے کے بیچ میں چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، اور انتظار میں ساری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ جس وقت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو تہجد کی نماز شروع کی اور سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میرا دماغ ٹوٹ گیا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس دن سے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی میں بہت مثالیں پیش کروں مگر موقع نہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور خوب آپ کو جانتے ہیں مگر ہدایت کی طلب نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ آدمی جس نے غزوہ احد میں پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور 70 صحابہ کی شہادت کا باعث بنے اور پوری جنگ کا نقشہ بدلنے کے ذمہ دار بن گئے، ظاہری طور پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا کیا انہوں نے مگر اس کے باوجود اندر سے تڑپ ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، بس وہ ضد، وہ نفرت اور وہ آباء و اجداد کی تقلید، وہ ذرا راستے میں اٹکن بنی ہوئی تھی، ورنہ اندر سے تڑپ تھی، جس کو تڑپ تھی اس کو ہدایت مل کر کے رہی۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ یہ دیر کیوں لگ رہی ہے، ابھی ان ظالموں کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ فرمایا بس تھوڑا سا مسئلہ باقی ہے۔ کون سا مسئلہ باقی ہے؟ ذرا بادل چھٹ جائیں اور سورج سامنے آ جائیں، ہدایت کی روشنی کھل جائے، اور جن پر بات پکی ہونی ہے کہ ان کو پکا جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ لوگ الگ ہو جائیں، اور جو ابھی کچھ شک اور شبے میں ہیں ان لوگوں کا مسئلہ کلیئر ہو جائے، پھر ان کو سزا مل جائے گی۔ اور جیسا ان کا مسئلہ کلیئر ہوتا گیا وہ سب کے سب ایمان لاتے چلے گئے۔ اب وہ پہلی بات دوبارہ بھول نہ جائیں، یہ عذر کرنا کہ لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا اللہ کے ہاں چلنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہدایت کی طلب کرے گا اس کو ہدایت مل کر رہے گی، اور نہیں وقت ساتھ دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا، ایک ایسا انسان جس کے 100 کلومیٹر شمال میں، 100 کلومیٹر جنوب میں، 100 کلومیٹر مشرق میں، 100 کلومیٹر مغرب میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، اس کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت میں بھی ہدایت ان کو نصیب ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور قرآن پاک نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ مولویوں کی تقریروں کی ضرورت نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں خود کائنات کے اندر ایسی نشانیاں ظاہر کروں گا، ایسے حالات نمودار کروں گا، ایسے کرشمے سامنے آئیں گے، اور خود انسانوں کے اندر ایسی باتیں ظاہر ہوں گی حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انسان اس یقین کے ساتھ مرے گا۔ اگر کوئی بے دینی پر مر رہا ہے وہ اس یقین کے ساتھ مرے گا کہ میں جھوٹ پر تھا اس لیے مر رہا، جھوٹ پر مر رہا ہوں، میں گمراہ مر رہا ہوں۔ اور جو ایمان پر جائے گا وہ اس پختہ یقین کے ساتھ جائے گا کہ میں سچے دین پر تھا اور آج سچے دین پر مر رہا ہوں۔ سورہ انفال کا بھی پڑھیے
اور جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آگے پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نقشہ کھینچا، فرمایا اگر تم پہلے وقت طے کرتے وہ تو پھر کیا ہوتا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تم مقرر وقت پر نہ پہنچتے، مگر میں کھینچ کر لایا تم کو بھی اور ان کو بھی لایا۔ کفر کی موت مرے وہ اس پکے یقین کے ساتھ مرے کہ میں جہنمی ہوں، اور جو ایمان پر مرے وہ اس پختہ یقین کے ساتھ دنیا سے جائے کہ میں سچے دین پر ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوتا، اگر ذرا سا بھی کوئی شک اور شبہ ہوتا تو بدر میں میرے جیتنے کے کوئی حالات نہیں تھے، صرف اللہ نے مجھ کو جتوایا اس لیے کہ میں حق پر تھا۔ اور وہ مرے کہ ہمارے پاس پورے اسباب موجود تھے جیتنے کے، مگر ہم ہار گئے، اور لات اور عزا اور حبل سارے ہماری پشت پر ہمارے عقیدے کے مطابق کھڑے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ اتنے لوگ مر گئے، اگر ہمارے اس دور میں بھی ہوئے تاکہ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہوتا رہے گا۔ اور جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کنسپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آخری ایک بات سنیں، سوال یہ ہے کہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فتنے پیدا ہوتے نہیں، یہ نظام باری تعالیٰ کی طرف سے بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اور اسی سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ آخر دجال کو بھی تو اللہ ہی بھیجے گا، شیاطین بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ایمان پکا کس کا اور کچا کس کا ہے۔ اور یہ آج نہیں ہو رہا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ آپ ابھی دنیا میں موجود ہیں، مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں میں بھی نبی ہوں، اور ان پر بھی وحی آتی ہے اور مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ ایک لمبا قصہ ہے، اس کو اتنی بڑی طاقت ملی، وہ اتنی بڑی طاقت کیوں ملی؟ اللہ کے بغیر تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی ثابت کرنا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں پہنچے اور گرفتار ہوئے، اور اس نے کیا کام شروع کیا؟ اس نے کہا کہ تو مانتا ہے مجھے خدا کا نبی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تجھے نہیں مان سکتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تیرا نشہ اترے گا اور تو دیکھتا جائے گا۔ اور پھر کیا کیا؟ انسان بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، اس نے ان کے ہاتھ کو یوں کاٹنا شروع کیا، ایک ایک پیس کاٹتا تھا، پھر پوچھتا تھا کہ اب جواب دے گا، اب مجھے نبی مانے گا، اور پھر اس طرح کاٹنا شروع کیا، ایک ایک ٹکڑا کیا، یہاں تک کہ جب تک ان کی زبان چلتی رہی اس آخری لمحے تک وہ کہتے رہے کہ تو جھوٹا ہے، سچے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اوپر سے باطل کی طرف سے کیسی محنت ہے۔ اگر آپ وہ تھوڑا سا اپنے کھڑکیاں کھولیں اور مطالعہ کریں دنیا کے حالات کا، کیسی کیسی محنتیں ہوئیں۔ صرف میں ایک محنت صرف کہتا ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے جو محنت کی، پہلے انہوں نے ایک محنت کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق پیدا کرنے کی، مگر بات بنی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری محنت کی، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہوں گے جن کو مستشرق کہتے تھے، اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ زبردست محنت کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے۔ حدیث اور قرآن یہ الگ، میں کہتا ہوں صرف قرات، ایک تجوید کا فن اور قرات حاصل کرنے کے لیے ان میں سے بعض لوگوں نے ایسی محنت کی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر ان علماء کی موجودگی میں کہ بعض لوگوں نے ایسی محنت کی، ہم کسی قاری کو نہیں ایسا پیش کر سکتے اس نے اتنی محنت کی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ بڑے قاری، مگر محنت انہوں نے ایسی کی، اتنی کتابیں لکھی۔ وہ سب کچھ کس لیے لکھا؟ قرآن کے ترجمے لکھے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھی، قرآن پاک کے الفاظ کی ڈکشنریاں تیار کی، حدیث کے الفاظ کی ڈکشنریاں تیار کی، بلکہ کچھ کام تو انہوں نے ایسے کیے کہ آج ہمارا محدث اور ہمارا مفسر ان کی کتابوں کا محتاج ہے، کہیں نہ کہیں جا کر ان کی کتابیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ ان کی لسٹ سے جلدی جلدی یہ چیز ہم تلاش کر لیں۔ اتنی محنت کی، کس لیے انہوں نے محنت کی؟ یہ سب کچھ کس لیے کرتے تھے کہ بڑی سی کتاب لکھیں اور اس کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو ہم انصاف کی بات کہتے ہیں، ہم نے یہ تحقیق کی اور تحقیق کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دین سچا نہیں ہے، یہ دین جھوٹا ہے۔ کم از کم تقریباً 500 سال تک انہوں نے یہ محنتیں کی، لیکن یہ گاڑی بھی نہیں ان کی چلی۔ اس کے بعد میرے پاس اس کے ذاتی طور پر میں اس کو کہہ سکتا ہوں، میں اس کا آئی وٹنس ہوں،
میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا وہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم یہودی اور عیسائی ہیں. پھر دوسرا مرحلہ انہوں نے کہا نہیں، اپنے لوگ پیدا کرو مگر وہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی نہ کہیں، وہ اپنے آپ کو محدث کہیں، مفکر کہیں، فقیہ کہیں، مسلمان کہیں، مگر پھر اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں، اندر اندر اسلام کی جڑیں کاٹیں. مگر یہ تحریک بھی ان کی ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا یار یہ بھی چلی نہیں بات. اس کے بعد پھر شیطان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہی میں سے پیدا کرو جو انہی میں پیدا ہوں، اور پھر ان کے نبی کو گالیاں دے، پھر قرآن کو گالیاں دے، پھر اللہ کو گالیاں دے، پھر دین کے عیب نکالیں. لیکن دیکھا کہ وہ بات بھی بنی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑھ کر کے محنت کرو کہ انہی کے بیچ میں نبی پیدا کرو، اور جو ان کے بیچ میں بزرگ بھی مشہور ہوں، انہی کے خاندان کے ہوں، انہی کی برادری کے لوگ ہوں، لیکن ان کو پیسوں سے خریدو، اس لیے کہ ہر چیز پیسے پر بکتی ہے. ہمارے ایک پنجابی شاعر نے پیسے کی تعریف کرنی شروع کی کہ پیسے پر کون کون بکتا ہے. کسی وقت میں شورش کاشمیری نے بھی کہا تھا مفتیوں نے مال زادو سے حلالہ کر لیا. کسی مفتی نے پیسے کھا کے فتویٰ دے دیا، اس نے کہا کہ یہ بھی بکے. پھر اس نے وہ بکنے کے اوپر لکھا کون کون بکتا ہے. وہ ہمارے پنجابی شاعر نے کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ پیسہ تو محشر میں بھی پیسہ ہی چل رہا ہے. کہتے ہیں اے پر حشر وچ بھی مددگار پیسہ. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی پیسہ کام آ رہا ہے، کہ جو یہاں پیسہ دے کر گیا وہ پیسہ وہاں کام آ رہا ہے. انہوں نے کہا پیسے سے تو سارے کام چلتے ہیں. تو جب ہر چیز خریدی جا سکتی ہے تو کیا ملا نہیں پیسے کے اوپر خریدا جا سکتا؟ ملا نہیں بکتا ہے الحمدللہ. لیکن ایسے ملاڑے اور ایسے منافق تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تربیت کرنے والا تھا؟ مگر اس کے باوجود 1000 کو لے کر کے چلے ہیں. کتنے منافق نکلے ان میں سے؟ 300 منافق نکل گئے ان میں سے. تو جب وہاں نکل سکتے ہیں تو یہاں نہیں نکل سکتے ہیں. آج اس کے لیے کتنی محنت ہے، شاید وہ بات آپ مفتی صاحب وہاں تک نہیں پہنچ پائے اور آپ سمجھے نہیں کتنی محنت ہے کہ ان کے عقیدے کو میں تزلزل پیدا کرو. اور قادیانی مر گیا بے ایمان، اس کو اب کون پوچھتا ہے؟ آج تو ہر گلی میں قادیانی، ہر چوک پہ قادیانی، ہر نکڑ پر ایک مہدی کھڑا ہوا ہے. صرف ایران میں گزشتہ سال کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جن کو حکومت نے گرفتار کیا اور جیلوں میں بند کیا. ان کی لسٹ بھی ابھی پیچھے چھپی پچھلے سال کی، 121 لوگ بنتے ہیں. اور آپ کی اس ریاست میں کتنے لوگ پر تول رہے ہیں کہ یہ بڑا سستا سودا ہے. اور ملک میں کتنے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے پیچھے ایک امت رکھتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے، ان کا اپنا طبقہ ہے. بلکہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں محمد جون پوری ہوتا تھا. ابھی میں حیدرآباد گیا اور بنگلور اس علاقے میں ساؤتھ میں گیا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ محمد جون پوری کے لوگ بھی ابھی موجود ہیں کہیں کہیں. تو یہ تو محنت ہے، اور ایسے لوگ تو پیدا ہوتے رہیں گے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہی اس دین کے سچے ہونے کی نشانی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں اس وقت میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم وہاں کھڑے ہیں، نہ زمین اپنی نہ فلک اپنا. ایسا لگ رہا ہے زمین بھی دشمن، فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. مگر اس تمام کے باوجود ساری دنیا طاقت لگا رہی ہے، سب کچھ ہلا رہی ہے، سب کچھ لگا رہی ہے، لیکن مٹتا نہیں نام و نشان ہمارا. ایمان پھر بھی زندہ، اسی طرح کھڑا، اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا. آپ حضرات نے شاید نہیں مطالعہ کیا، ہر دور میں یہ عیسیٰ پیدا ہوتے رہے، ہر دور میں یہ مہدی پیدا ہوتے رہے. یہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح کے کیا بتاؤں، مجھے کشمیری نہیں آتی. ہمارے یہاں کہتے ہیں جو گھاس کا وہ اس کا گائے کا بچہ بناتے ہیں نا، اس کے چمڑے میں گھاس بھر کے، اس کو ہم کہتے ہیں کھڑ بچہ. اور اسی سے جس کے دماغ میں علم ہو وہ تو ملا ہوتا ہے، اور بدماش ہو تو اس کو کہتے ہیں کھڑ ملا. اسی سے جو فیصلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے پنچ، اور جو بدماشیاں کرتا ہے اس کو بولتے ہیں کھڑ پنچ. اور میں کہتا ہوں یہ کھڑ عیسیٰ، یہ تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور کے اندر. لیکن یہ کیسے مرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، آپ دیکھو سلطنت عباسیہ، خلافت عباسیہ کے آخری دور میں، اس وقت میں بھی ہر گلی کے اندر ایک فرقہ نظر آتا ہے، ہر علاقے میں ایک مہدی پیدا، ہر علاقے میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. مگر وہ سب کے سب کیسے مر گئے؟ جیسے ساون کے کیڑے. آج ان میں سے کتنے فرقے ہیں کہ میں بتاؤں گا یہ فرقہ تو لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بھی کوئی فرقہ تھا، یہ بھی کوئی جماعت ہوتی تھی.
اسی طرح یہ بھی مرتے جائیں گے ساون کے کیڑوں کی طرح۔ مسئلہ اس میں کیا ہے؟ اللہ یہ کیوں کرتا ہے؟ ایسے حالات پیش کیوں آتے ہیں؟ امت میں اس طبقے کو نکھارنے کے لیے جو کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ پروردگار تو نے پہلے دن وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی اس کو بدل کر کے دکھائے، قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے الفاظ کو کوئی بدل سکے؟ فرمایا قطعاً نہیں۔ اس کے الفاظ تو الفاظ، لکھنے کا جو سٹائل ہے اس کو بھی کوئی قیامت تک نہیں بدل سکے گا، بولنے کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس کو نہیں کوئی بدل سکتا ہے۔ اور کوئی کہے میں اس کے معنی کو بدل دوں، فرمایا کوئی سامنے سے آئے اور وہ کہے کہ میں قرآن کو بدل دوں گا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اور کوئی پیچھے سے چپکے سے آئے۔ ایک تو قادیانی بدنام ہو گیا، ہر گلی میں قادیانی ہے، کیا کیا نہیں ہوا قرآن کے لیے، کیا کیا لوگوں نے نہیں کیا، وہ میں لسٹ نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ پیچھے سے آئیں گے چپکے سے، دھیمک کی طرح چاٹنے کی کوشش کریں گے۔ دھیمک سمجھتے ہو نا، وہ کیڑا جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، لکڑی کو ایک تو وہ آرا لے کر لوگ جاتے ہیں، اس کو تو گارڈ روکے گا، فارسٹر روکے گا، دھیمک کو کون روکے گا؟ یہ پیچھے سے دھیمک کی طرح چاٹنے والے بھی آئیں گے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، آگے سے بھی کوئی نہیں آئے گا، پیچھے سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن میں دکھانا کیا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ ہوگا، یہ کوششیں ہوں گی مگر پھر ناکام ہوں گے۔ دو باتیں، ایک تو یہ میں اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پوری طاقت دیتا ہوں۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن سے ہتھیار چھین لے۔ فرعون کے پاس پوری طاقت رہنے دی، قارون کے پاس پوری دولت رہنے دی، نمرود کے پاس پوری سلطنت رہنے دی، حامان کے پاس پوری وزارت رہنے دی، لیکن اس تمام کے وہ فوج اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، اللہ نے اس سے کچھ نہیں لیا۔ لیکن جب زیادہ اکڑ گئے فَأَخَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اب کو اٹھا کر پھینک دیا سمندر میں، جاؤ ختم ہو گئے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةَ، اور پیچھے ان کے لعنت لگا دی۔ اب قیامت تک جو فرعون کا نام لے گا وہ اس پر لعنت بھیجے گا، کوئی اس کا نام عزت اور احترام سے نہیں لے گا، یہاں تک کہ کوئی کافر بھی اس کا نام عزت سے نہیں لے گا۔ یہ میں طاقت دکھانا چاہتا ہوں، یہ کوششیں ہوں گی مگر ناکام ہوں گی۔ اور دوسرا کیا دکھانا چاہتا ہوں، اللہ اپنے دین کا حامی اور ناصر ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دین کے نام لینے والے کیا کرتے ہیں، وہ کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ کیا وہ خالد کی قربانی کا محتاج ہے؟ کیا وہ حضرت حمزہ کی قربانی کا محتاج ہے؟ کیا وہ صحابہ کی قربانیوں کا محتاج تھا؟ نہیں تھا، لیکن وہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی کیسا طبقہ ہے، اللہ اکبر، دین کے اوپر کس طرح ایک ایک چیز کو قربان کرتے ہیں۔ یہ دکھانا ہے کہ ایک طبقہ اس طرح کا بھی پیدا ہوتا رہے گا اور قیامت تک پیدا ہوگا، قیامت تک۔ یہودیت کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کے لیے بھی اس طرح لوگ کھڑے ہوئے، عیسائیت کے لیے بھی کھڑے ہوئے، مگر وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ اس امت کے لیے وعدہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، ایک طبقہ حق کے اوپر قیامت تک رہے گا، ڈٹا رہے گا، اور وہ حق کو دانتوں سے عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ کر رکھے گا، دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بے دینی کے ساتھ کوئی موافقت نہیں کرے گا، کسی بات کے اوپر، ذرا سی بات کے اوپر بھی بے دینی پر صلح نہیں کرے گا، وہ جان کی، مال کی، سب چیزوں کی قربانی دے سکے گا، مگر اس کے باوجود دین کے بے دینی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ قیامت تک طبقہ پیدا ہوگا۔ دو تین باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک یہ کہ دین بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ طبقہ بھی قیامت تک محفوظ ہوگا، پیدا ہوتا رہے گا۔ بس اللہ سے بھیک مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو بھی اس کے کسی کھاتے میں شامل فرما لے، کہیں نہ کہیں ہم بھی کھڑے رہیں کہ جب قیامت کے دن کہا جائے کہ جب دجال نکلے تھے اور بے ایمان نکلے تھے اور دین کے لیے اس طرح کے لوگ نکلے تھے جو اپنی سیاست کی روٹیاں سیک رہے تھے اور دو دو پیسوں کے لیے بک رہے تھے اور لوگوں کو جھوٹے فتوے دے رہے تھے، ایسے وقت میں تم نے کیا کیا، تم کیا کرتے رہے، کس نے میرے دین کے لیے قربانی دی؟ بس یہی دکھانا مقصد ہے، اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہم کو اس طبقے کے ساتھ رکھے جو دین کے لیے قربانیاں دے، جو جھک نہ جائے،
جو بک نہ جائیں، جو غلط فتوے بھی نہ دے اور بے دینی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور ہم سے بھی کوئی قربانی لے لے، بس اس کی ضرورت ہے، اسی کے لیے کوشش اور اسی کے لیے محنت ہے۔ اس لیے کہ وَمَا لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، دین کی حفاظت تو اللہ کرے گا مگر ملے گا کس کو؟ فرمایا جو محنت کرے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وہ کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا، اپنے آپ کی صفائی کرے گا۔ جو محنت کرے گا ملے گا اسی کو۔ دین کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے اور قیامت تک ہوگی، اور اس طرح کی جتنی کوششیں سب کی سب 100% ناکام ہوں گی، مگر جنت کے لیے اسی کے لیے وعدہ ہے جو اس کے لیے محنت کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے، اور آج کی اس مجلس کو آپ کی قبول فرمائے۔ دعا کسی اور کو کہہ دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔